بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نومیدی، اور اسی حوالے سے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نومیدی کہتے کیسے ہیں اور لوگ اتنی جلد نومید کیوں ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حالات آتے ہیں زندگی میں کہ بندہ محنت کر کے ایک مقام اور ایک مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ انٹینس صورتحال کا سامنا کرنا اسے پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اسی حوالے سے ایک شاعر کہتا ہے کہ محنت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، محنت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، وہ کیسا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ نیور گیو اپ، آپ کو بالکل مایوس نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حالت میں ہم ہمت اور اپنا حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ چٹان بھر کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک بندہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ایک مقصد کے لیے، ایک کسی گول کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اسی کوشش کے بعد وہ بالکل ناکام ہوتا ہے، لیکن پھر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی چیز کو پانے کے لیے یا کسی چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جدوجہد اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہیں، بڑی آزمائشوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے تو آپ اگر کوشش بھی کرتے ہیں اور نہ پھر کوشش کے باوجود آپ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو بالکل ڈرنا نہیں ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو بالکل پرواہ نہیں کرنا بغیر اپنی رزلٹ حاصل کیے ہوئے۔ جس طرح انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ، آپ نے اچھائی کے لیے مطلب اپنے مقصد کو پانے کے لیے اور اچھائی کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن اگر وہ چیز آپ کو حاصل نہ ہو جائے، اپنے مقصد میں آپ کامیاب نہ ہو جائے، تو آپ کو اس کے حوالے سے اتنی انٹینس صورتحال کریٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کی زندگی، آپ کے فیملی اور آپ کے سارے معاملات سست پڑ جائے اور آپ مشکلات کا، اس سے مزید مشکلات کا آپ سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں زندگی جو ہے نا ایک قسم کا رسک بھی ہے، اور زندگی جو ہے وہ ایک آپ نے اس طرح گزارنی ہے جس طرح ایک بندہ ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے کہ یار مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں یہ چیز حاصل کروں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن پھر بھی اگر میں کامیاب نہیں ہوا تو میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے مسلسل کوشش کرنا ہے اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اللہ سے دعا مانگ کر یہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے کوشش چھوڑنا نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اور اپنے کوشش کے باوجود، لیکن کوشش کرے کہ آپ کے ذہن اور آپ کا سوچ، آپ کا دماغ اپنے مقصد سے ہٹ نہ جائے، اپنے مقصد سے حاصل کر کے آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح اگر آپ کو پتہ ہے ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دین کو پلانے کے لیے، دین کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی، کتنی بڑی محنت کی، کتنی بڑی شہادتیں دی، کتنی بڑی تکالیف دینے کو ملی، اور لیکن انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا، اور آخرکار جو ہے اسلام دنیا میں پھیل گیا، اور کونے کونے میں، چپے چپے میں، گلی گلی میں اسلام جو ہے، اسلام کا بولا بالا ہو گیا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا وہ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ آپ نے بالکل تیار رہنا ہے، آپ نے یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کرنی ہے، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، اور زندگی تو نام ہے نشیب و فراز کا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر موڑ پر کامیاب ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اب محنت کے بعد وہ نتیجہ ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو چیز کے لیے تقدو اور کوشش کرتے ہیں وہ آپ حاصل کریں، ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم میں آپ اس کو حاصل کریں۔ تو پھر جب بھی ناکامی بھی آئے گی اور راستے میں تکالیف بھی اٹھانی پڑے گی، تو آپ نے سوچنا کیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ فار ایگزامپل میں یہ چیز یہ کروں گا اور اس کو اچیو کروں گا، اور زندگی میں یہ چیز فار ایگزامپل آپ نے سوچنا ہے کہ میں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ ضروری ہیں، آپ سوچیں گے کہ مجھے ایف ایس سی میں، میٹرک میں، مجھے یونیورسٹی لیول میں مجھے جو ہے
अच्छी अच्छी ग्रेड्स, अच्छी अच्छी मार्क्स मिलनी चाहिए, अच्छी अच्छी ग्रेड्स हासिल करनी है, कंपटीशन होती हैं, ज़ाहिरी बात है। तो आप चाहते हैं और आप इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्टेज में नाकाम होते हैं या मतलब वो नतीजा जो आपके ज़हन में होता है वो हासिल नहीं कर पाते, तो आपने टेंशन और परेशानी नहीं लेनी, आपने सब्र के साथ वो मेहनत को दोबारा जो है बढ़ाना है। और दूसरी बात सबसे जो हमें अपनी जो की हुई गलती हैं, इन चीज़ों में जो आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, उनको आपने दूर करना है, इनकी इस्लाह करनी है और सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, बुर्दबारी के साथ और हिकमत के साथ और अल्लाह से मांग कर जो है आप उसी चीज़ों में आप कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको मतलब कामयाबी नहीं मिलती और आप इंटेंस सूरत हाल आप आ जाती हैं, तो आपने ये सोचना है कि हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई मतलब वालिदैन का डेथ हो जाता है, खुदा न ख़ास्ता, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इस तरह और चीज़ सामने आती हैं जो आप न चाहते हैं, तो उसका सामना आप किस तरह करोगे? इसका सामना आप सब्र के साथ करोगे, उसका सामना आप बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़ी दलेरी बहादुरी के साथ करना है। आपने ये ज़िंदगी जो है एक माइंडसेट का नाम है कि आपने अपने ज़हन पर, अपने सोच पर आपने प्रेशर क्रिएट नहीं करना। अपना मतलब अपने ख़्यालात को, अपने एहसासात को और अपने सारी चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में रखना है, अपने मुट्ठी में रखना है, तो फिर आप कभी मायूस नहीं हो सकते। उसके बाद किस इंसान को कामयाबी मिलती है, किस इंसान को जो है मायूसी से छुटकारा मिलता है? जो इंसान बिला खौफ, दिलेरी के साथ और नाकामी से लड़कर जो है रुजू इल्लाह के साथ अल्लाह को रुजू करे, अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे अपना मकसद और साबित कदम रहे, तो कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। वो बंदा कभी फिर नाकाम नहीं हो सकता। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम शान में भी फरमाता है कि हर सख्ती के साथ नरमी है, हर सख्ती के बाद नरमी है, तो फिर हमें अल्लाह से गिड़गिड़ा कर और साबित कदमी के साथ बाज़ औक़ात